السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی اخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى ساعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ویفعلون ما امرهم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور بادشاہی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا سید الانبیاء سید البشر کونین کے تاجدار، میرے اور آپ سب احباب کے امام محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر اور بلند و بالا ذات پر ہوں۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور انتہائی لائق تکریم معززات مکرمات، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، آپ کا مسجد کے اندر بیٹھنا اور مسجد کے طلباء کے امتحان کے موقع پر اس مجلس کا انعقاد کرنا اور یہ مجلس لگانا، اللہ رب العالمین جس نے اس مجلس کے لیے جو کوشش کی ہے، جس طرح کوشش کی ہے، اگرچہ وہ چل کر آیا اور مجلس کا حصہ بنا، اللہ ہر ایک کی کوشش کو اپنی شان کے مطابق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارا آنا بیٹھنا اور انتہائی توجہ سے، دل لگی سے اور انتہائی قلب و جگر کو حاضر کر کے سننے کی، سنا کے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سب احباب سے التجا ہے، درخواست ہے، اپیل ہے کہ انشاءاللہ میں لمبی کوئی زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، انتہائی مختصر وقت کے اندر آپ کو چند کتاب و سنت کی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ انتہائی توجہ سے اور ادھر ادھر سے اپنی توجہ کو ہٹا کر آپ اس وقت کو اپنے لیے مفید بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، احباب گرامی قدر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا کس قدر قیمتی ہے۔ یہاں پہ ہمارا مسجد کے اندر یہ محفل لگانا، مل بیٹھنا، کتاب و سنت کی بات کرنا، یہ کتنا قیمتی ہے۔ آئیں اسی کے متعلق پہلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ کا فرمان عالی شان اپنے کانوں کی سماعت بناتے ہوئے دل میں جگہ دیجئے اور اس کو یاد کیجئے کہ ہمارا یہاں مسجد میں بیٹھنا رب کے ہاں کتنا اہم ہے اور رب کے ہاں کتنا مقبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صفاتی یا ذاتی تو جتنی محبت کرتے ہو اتنی محبت سے آپ نے درود پڑھنا ہے، پوری گفتگو میں دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ ہے۔ میرے اور آپ سب کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من قوم جلس مجلسا فی بیت من بیوت اللہ یتعلمون الکتاب ویتدارسونہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو لوگ مل کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کو سیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے سمجھاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر 4 قسم کے انعامات کرتے ہیں۔ پہلا انعام نزلت علیہم السکینہ، ان لوگوں کے اوپر جو مسجد میں بیٹھ کر اس طرح کی محفلیں لگاتے ہیں، کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں، دین کی بات کرتے کرواتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اوپر رب العالمین کی طرف سے سکینت نازل ہوتی، اور ان کے اوپر دوسرا انعام یہ ہوتا ہے الا نزلت علیہم السکینہ والرحمہ، اور اللہ کی رحمت بھی ان کے اوپر نازل ہوتی۔ تیسرا انعام غشیتہم ملائکۃ باجنحتہم، کہ ان لوگوں کو اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ رب العالمین ان تمام مجلس والوں کے نام لے کر اپنے پاس موجود فرشتوں کے اندر ان کے نام لے کے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کس قدر یہ فضیلت والی مجلس ہے، کس قدر یہ پروٹوکول والی، عزت والی، شان والی اور مقام والی مجلس ہے کہ جن کا تذکرہ رب کے عرش بری پر ہوتا ہے، اور جن کے اوپر کائنات کے مالک کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جن کے اوپر رب کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ لوگ اطمینان ڈھونڈتے ہیں، پیسے سے، دولت سے، سب کچھ ہے، دولت بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، پلاٹ بھی ہے، جائیداد بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو چین اور اطمینان نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم ان کے اوپر سکینت نازل کرتے ہیں، اطمینان ان کے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، وہ سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آئیں پہلے اپنا بیٹھنا، اس کی اہمیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اور پھر اس اہمیت کو واضح کرتے ہوئے، دلوں میں یاد کرتے ہوئے کتاب و سنت کی بات کو انتہائی توجہ سے سنیں۔ ہمارا یہ سننا اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں جائے، اور یہ مبارک مجلس مسجد کے اندر کتاب و سنت کی، قرآن مجید کی تحفیظ اور ناظرہ کی کلاس، ان طلباء و طالبات کے لیے انعامات کے موقع پر یہ مجلس لگائی گئی، اور اسی مناسبت سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات آئیں، اللہ رب العالمین اپنی پر مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس جہنم کے اوپر ایسے داروغے اور فرشتے اللہ نے ان کو ڈیوٹی دے رکھی ہے کہ جو مضبوط جسم والے سخت جان ہیں، جن کو کسی کے اوپر ترس نہیں آتا، اپنی ڈیوٹی کے اندر ایک ذرہ برابر بھی لغزش نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، اللہ جو حکم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں، ان سے کوئی بھی نہ پیچھے رہتے ہیں نہ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے وہ جہنم کی آگ
بہت عظیم آگ تیار کی ہے. اللہ کہتے ہیں ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. اب رب العالمین نے جو آگ تیار کی فرمایا کہ وہ عظیم آگ. میرے شیخ تشریف فرما ہے, علماء کرام تشریف فرما ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کون سی آگ؟ نارن, جو عظیم آگ ہے. اب اللہ رب العالمین نے وہ آگ تیار کی ہے اور ہمیں کہہ دیا ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ. پتہ چلا کہ ایمان والے ہی اس آگ کے اندر جائیں گے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے, اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنے جرائم اور اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے. اس جہنم کا ایندھن بننے والے. وہ جہنم کس نے تیار کی ہے؟ وہ آگ کس نے تیار کی ہے؟ آئیں اس رب کا بھی تعارف کیجیے. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح تشریف فرما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا هل تدرون بین السماء والارض, صحابہ جانتے ہو زمین سے لے کر آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ خلا کتنا بڑا ہے؟ جانتے ہو یہ کتنا خلا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم, اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم زمین سے آسمان تک کتنا خلا ہے, یہ کتنا بڑا خلا ہے اور یہ کتنی بڑی مسافت ہے, کتنی دیر میں یہ مسافت ختم ہوگی, کتنا لمبا عرصہ سفر کرنا پڑے گا پھر آسمان کے جو ہے اوپر بندہ پہنچے گا. اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے, اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ زمین سے آسمان تک یہ جو خلا ہے, اگر کوئی آدمی تم میں سے 500 سال سفر کرتا رہے, 500 سال کا سفر کرنے کے بعد زمین سے آسمان کا درمیان یہ خلا پر کرے گا, پھر آسمان تک پہنچے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اسی طرح پہلا آسمان اس کی موٹائی جتنی ہے 500 سال کی مسافت ہے, پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے, دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے. اسی طرح 7 آسمان موٹے بھی 500 سال کی مسافت کے جتنے ہیں اور درمیان فاصلہ بھی 500 سال کی مسافت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ 7 آسمانوں کے بعد ایک سمندر ہے جس کی گہرائی 500 سال کی مسافت ہے. صحابہ اس کے اوپر رب کی کرسی ہے, رب کا عرش ہے, اور اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے, اور اس کرسی نے تمام کائنات کو لپیٹا ہوا. یہ اتنا عظیم رب ہے جو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اتنی بڑی ذات کہہ رہی ہے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کتنا بڑا وہ رب ہے جو ہمیں بار بار کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے لوگوں اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے, اس سے بڑا کچھ نہیں. اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے, لیکن ہم گناہ کر کر کے سستیوں کے مارے ہوئے اور دنیا کی خوبصورتیوں کے اندر دنسے ہوئے اور اس کے اندر اپنے دل کو لگائے ہوئے, جب اذان ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یہ آوازہ لگایا جاتا ہے اللہ اکبر, لوگوں اللہ سب سے بڑا ہے, تو ہمیں اپنے کام بڑے ہوتے ہیں, ہمیں اپنی مصروفیت بڑی ہوتی ہے, ہمیں اپنی جو خوش گپیاں وہ بڑی ہوتی ہیں, ہماری دوستیاں بڑی ہوتی ہیں, ہماری محفلیں بڑی ہوتی ہیں, ہماری جو اپنی دنیا کی شیطانی بنائی ہوئی مصروفیات وہ بڑی ہوتی ہیں. رب کا اعلان ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا, اس اعلان کا ہمارے اوپر کان کے اوپر جو نہیں رہی تھی, ہمیں وہ بڑی نظر نہیں آتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات اتنی بڑی ہے, آسمان زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال, 7 آسمان موٹے 500 سال کی مسافت جتنے, اتنی بڑی کائنات
اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائیں گے ساتوں زمینوں کو ساتوں آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ کے اندر لے کر اللہ رب العالمین فرمائیں گے این المتکبرون این المتکبرون این الملوک، اللہ فرمائیں گے تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ کہاں ہیں انا پرست لوگ؟ کہاں ہیں اپنے آپ کو بادشاہ کہنے لگے والے، اپنے آپ کو بڑا کہنے والے؟ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو اللہ اپنی مٹھی میں لے کر کہیں گے کہاں ہیں؟ آئے میرا مقابلہ کریں جو تکبر کرتے تھے، جو مجھے بھول بیٹھے تھے اور اپنی انا کے اوپر زندگی بسر کرتے تھے۔ کہاں ہیں وہ ظالم؟ کہاں اپنے آپ کو بڑا کہنے والے؟ کہاں اللہ کے احکام کو جھٹلانے والے، رب کی کتاب قرآن کو پسے پشت ڈالنے والے، اللہ کے احکام کو بلا کر زندگی گزارنے والے؟ کہاں ہیں وہ جنہوں نے میری کتاب کی پرواہ نہیں کی اور زندگی بسر کر کے آگے؟ کہاں ہیں وہ؟ اللہ پوچھیں گے کیا ہمارے پاس اس کا جواب ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی؟ کیا ہماری سوچ میں یہ سوال آیا، خیال آیا، ہمارے ضمیر نے ہمیں جھنجھوڑا؟ کیا قلب و جگر کانپا جب اللہ کا قرآن بار بار کہہ رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ اتنی عظیم آگ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے داروغوں کو ڈیوٹی دے رکھی ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ تم کہاں بھاگو گے؟ تم زمین سے نہیں بھاگ سکتے، زمین کے کناروں کو کراس نہیں کر سکتے، تمہارے اندر سکت یہی ہے۔ تم جب خود تمہاری سانسیں ٹوٹ رہی ہوں تو تم اپنی سانس بحال کرنے کے اوپر قادر نہیں ہو۔ اللہ کے احکام کو کیوں بلاتے ہو؟ کیوں بھول جاتے ہو اللہ کو؟ کتنے بڑے ہو تم کہ رب کا مقابلہ کرنے پر اترے ہوئے ہو؟ اللہ کے قرآن کو بلایا ہوا ہے، اللہ کے قرآن کو ہم نے بلایا۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچانا ہے؟ اس کتاب کو پڑھ کر، یہ جو کتاب کہتی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو تو پھر ہم اپنے آپ کو جہنم اور جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، ورنہ کوئی چارہ کار نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ اور سبب نہیں ہے اس کے علاوہ۔ آئیں ہم زندگی کے اندر کتنے مصروف ہیں کہ ہمیں نہیں پتا دین کیا ہے، دین کی بنیادیں کیا ہیں، دین کے ارکان کیا ہیں اور اس کی ضروری چیزیں کیا ہیں جو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعونۃ ما فیہا، جامع ترمذی کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ساری کی ساری حقیر ہے لوگوں، ساری کی ساری حقیر ہے، اس کی کوئی وقت نہیں، الا عالم او متعلم او ما والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کسی ایمان والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، حدیث پر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ شک بھی کرے، وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں دنیا ساری کی ساری حقیر ہے، ملعون ہے، اس کی کوئی وقت نہیں۔ دنیا میں اگر کسی کی وقت ہے تو وہ ہے علم رکھنے والا عالم اور علم سیکھنے والا طالب علم، اور اس کی وقت ہے جو عالم اور طالب علم سے محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، اس کی وقت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جنت قیامت کے دن اگر کوئی لینا چاہے تو پوری کائنات، دنیا اور کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ دے کر جنت کے اندر ایک نیزے کے برابر جگہ لینا چاہے تو وہ لے نہیں سکے۔ اتنی مہنگی جنت ہے، اتنی مہنگی جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے دے رہے ہیں؟ اللہ کیسے دے رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اللہ کیسے دے رہے ہیں جنت؟
دین سے پوچھئے اللہ جنت کیسے دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی جھوٹا ہے، باطل پر ہے اور باطل پر ہوتے ہوئے جھوٹ چھوڑ دیتا ہے. آئیں دیکھیں جنت کیسے مل رہی ہے. دین کی تربیت لیں، دین کی طرف آئیں تو ہمیں جنت ملتی ہے چند اعمال کرنے سے، چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ باطل پر، غلط راستے پر ہوتے ہوئے جھوٹ بولنا چھوڑ دے. جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ جھوٹ بولتا ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے. فرمایا جو غلط ہوتے ہوئے، باطل پر ہوتے ہوئے جھوٹ چھوڑ دے، اللہ رب العالمین جنت کے کناروں میں اس کا محل بنائیں گے، گھر بنائیں گے اس کے لیے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے بھی باطل پر، ہے بھی جھوٹا، لیکن اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا. اللہ رب العالمین کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے کناروں میں اس کا گھر تیار کر ہے. جنت مل رہی ہے، جنت کے اندر پلاٹ مل رہا ہے، اور پلاٹ بنایا مل رہا ہے، گھر تعمیر کیا ہوا مل رہا ہے. ہم سمجھدار کتنے ہیں؟ ہمیں گاؤں میں یا شہر میں کہیں پہ سستی جگہ یا پلاٹ مل رہا ہو، ہمارے پاس گنجائش ہو تو ہم فوراً پیسے انویسٹ کرتے ہیں، وہاں پہ پیسے لگاتے ہیں. یار آج سستا مل رہا، کل اس کی قیمت بڑھ جائے گی. سمجھداری کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اپنے پیسے اچھی جگہ پر لگاتے ہیں. لیکن یہ ہماری کتنی نادانی ہے، کتنی انسان کی بے وقوفی ہے کہ اللہ رب العالمین جھوٹ چھوڑنے پر جنت کے اندر پلاٹ دے رہے ہیں، اور وہ پلاٹ اس کا ایک نیزے کے برابر جگہ پوری کائنات، کل کائنات دے کر کوئی خرید نہیں سکتا. اللہ دے رہے ہیں فری میں. آئے نا پھر دین کے اوپر عمل کریں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور جنت کا مالک بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث کا دوسرا پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. دو آدمی لڑ پڑتے، لڑتے، ان میں سے ایک حق پر ہے اور دوسرا جھوٹا ہے. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، لڑائی نہ کرے، مسلمانوں کے درمیان فساد نہ کرے، فساد کو روک دے، فتنہ فساد جھگڑا نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر تیار کرتے. کتنی بڑی بات ہے. آئیں اسی حدیث کا آخری حصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو اچھا بنائے اور اسی اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر سب سے بہترین جو اعلیٰ جنت الفردوس ہے اس کے اندر گھر تعمیر کرے. لوگوں، اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت کے مالک بن جائیں، لیکن ہمارے اعمال، ہماری اخلاقیات، ہماری عبادات، ہماری مصروفیات اس قدر گنونی ہیں اور اس قدر ہم جرائم کے اندر مبتلا ہیں، دنسے ہوئے ہیں کہ ہم جنت لینا نہیں چاہتے. علم، اولاد کی تربیت، دین کی طرف رغبت اور خود دیندار بننا، لوگوں یہی ہمارے لیے مفید ثابت ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہو جانے کے بعد وہ جنت کے اندر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. بندہ سوال کرتا ہے اللہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا، مجھے موت آ گئی، میں مر گیا، میرے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، کوئی عمل نہیں، اللہ یہ درجہ کیسے بلند ہوا؟ اللہ رب العالمین فرماتے بندے تیری پیچھے جو تو نے اولاد چھوڑی تھی دین کے اوپر، تربیت یافتہ اولاد، ان کے استغفار کرنے کی وجہ سے تیرا درجہ جنت کے اوپر بلند کر. ہم سوچیں اپنے گریبان میں جھانکیں، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم دیکھیں کیا ہم نے اپنے گھر والوں کو
اپنے آپ کی تربیت ایسی کی ہے، گھر کے اندر ایسے بیٹے بیٹیاں چھوڑے ہیں، اپنے گھر کے اندر لوگ ایسے تربیت یافتہ چھوڑے ہیں کہ ہم مر جائیں اور پیچھے سے ہمارا وہ اجر کا، وہ ثواب کا سلسلہ چلتا رہے، اور وہ ہمیں اکاؤنٹ ہمارا ایسا کھلا رہے جس اکاؤنٹ میں بیلنس کم نہ ہو پائے، جس سے رقم ختم نہ ہو، وہ کبھی بھی خالی نہ ہو۔ کیا ہم نے ایسی تربیت کی اپنے بچوں کو؟ کیا خود اپنے آپ کو دیندار بنایا ہے؟ کیا ہم خود دین کی مجالس کے اندر ذوق شوق سے شرکت کر کے جو سنتے ہیں سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کس قدر دین سیکھتے ہیں ہم؟ کتنے ہی افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک بچہ 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا بچہ جس کو ابھی پورا شعور نہیں ہے، جس کو ابھی پورے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے، ورکشاپ پر چھوڑتے ہیں، 3 سال میں موٹر سائیکل کا مکینک بن جاتا ہے، کار کا مکینک بن جاتا ہے، بڑی بڑی چیزیں سیکھ لیتا ہے اور وہ ماہر بن جاتا ہے، چیزوں کو، نٹوں کو کھولنا اور ان کی جگہ پر لگانا اور نقص کو پہچان کرنا اور غلط چیز کو پہچان کرنا، کسی کمی کوتاہی کو پہچان کرنا، وہ سیکھ جاتا ہے 3 سال کے اندر۔ لیکن ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ہمیں قرآن کا ایک لفظ کا ترجمہ کیوں نہیں آتا؟ ہم نے ساری زندگی بسر کر دی، بچپن گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا گزرا، بوڑھے ہو گئے، اب یقین ہو گیا کہ موت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، مر جانا ہے، اب یقین ہے، لیکن پھر بھی ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ نماز پڑھتے ہیں تو اسی بے لاشعوری کی حالت میں نماز کے ترجمے کا نہیں پتا، ہم کہتے کیا ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کس سے کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو ایمان والو خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچانا ہے؟ دین کے اوپر چل کے، دین کی باتیں سیکھ کے، دین کا علم حاصل کر کے، اور اپنی زندگی کو، جو لاشعوری زندگی ہے اس کو شعور والی زندگی بنا کر، دین کے اوپر چل کے، دیندار بن کر اور گھر والوں کو بنا کر، پھر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کروانا ہے اور جنت کا مالک بننا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ روزی کمانا اگر حلال کی کمائی جائے تو یہ تو عبادت ہے، عین عبادت ہے، حلال کمانا عبادت ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم عبادات کو بھول جائیں، نماز کو بھول جائیں، دینداری کو بھول جائیں، صرف کمائی کی طرف ہماری توجہ ہو، بینک بیلنس اکٹھا کرنے کی طرف توجہ ہو۔ اور یہی ہو رہا ہے، ایک زمیندار ہے، اس کو 24 گھنٹے فکر یہ ہے کہ فصل کو کیا کرنا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے کروں گا تو یہ ہو جائے گا۔ ایک ملازم ہے تو اس کی اپنی ملازمت سے، اچھے لوگ بھی ہیں، نیک بھی ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو 5 وقت کے نمازی ہیں، جو دین کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ کتنے ہیں؟ ہم صرف دنیا کے اندر اس قدر مبتلا ہیں کہ ہمیں دین کے بنیادی مسائل کا نہیں پتا، طہارت کے مسائل کا نہیں پتا۔ ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کو طہارت، غسل اور ان مسائل کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے بڑوں سے سیکھا نہیں۔ گھر کے اندر ماحول نہیں ہے کسی کا بتانے کا، سکھانے کا، سیکھنے سکھانے کا ماحول نہیں ہے۔ جب بڑے نہیں سیکھیں گے تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ آئیں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے شیخ محترم تشریف فرما ہے، ان سے تصدیق کروا لیں، ان سے پوچھ لیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ ابھی بالغ نہیں ہوئے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ تو جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کی خلافت کا دورہ تھا، تو عمر بن خطاب سیدنا عبداللہ بن عباس کو اپنی مشاورتی کمیٹی کے اندر جن سے مشورے لیتے تھے، ان صحابہ کے اندر عبداللہ بن عباس کو بھی شامل کرتے۔ لوگ اعتراض کرتے کہ یہ تو ابھی بچہ ہے، اس کو بھی بڑے لوگوں کے ساتھ، سفید ریش صحابہ، بڑے صحابہ کے ساتھ آپ
ساتھ رکھتے ہیں اور اس سے بھی مشورہ لیتے ہیں. یہ بچے کو بھی ہماری طرح اہمیت دیتے ہیں. کیوں؟ بچہ ہے ابھی، اس کو ابھی سمجھ نہیں. سیدنا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن محفل لگائی اور پوچھا، ایک سوال پوچھا، ساتھیوں بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس سورت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ بتاؤ اس سورت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ کسی نے کہا اس سے فتوحات کے دروازے کھلیں گے، مسلمان کامیاب ہوں گے، جنگیں لڑیں گے، لوگ گروہ در گروہ اسلام کے اندر داخل ہوں گے، اسلام کا غلبہ ہوگا، دین زیادہ پھیلے گا. کئی صحابہ خاموش رہے، کئیوں نے جواب دیا جو ذہن میں آئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ پوچھنے لگے، عبداللہ بن عباس آپ بتائیے اس سورت کے نازل ہونے کا کیا مقصد ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، امیر المومنین، اس سورت کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کیا گیا. پھر سارے صحابہ نے اس کی تصدیق کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ چھوٹی عمروں میں ابھی بالغ نہیں ہوئے تو علم کا کمال رکھتے تھے اور علم سیکھتے تھے اور بڑے بڑے مسائل جانتے تھے. اور عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر میں فتویٰ دیا کرتے تھے. ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے کھانے کی دعا کیا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا پڑھنا ہے، نیا لباس پہننا ہے تو کیا پڑھیں. ہمیں کچھ نہیں پتا. ہمارا دن رات اسی طرح غفلت میں گزر رہا ہے، کوتاہیوں میں گزر رہا ہے. پھر جب ہمارا نقصان ہوتا ہے، ہمارے اوپر آفت ٹوٹ پڑتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے اوپر فلاں نے تعویذ کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، میں تو برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا. آئیں اس کا بھی علاج لیجئے، دین کے اندر سے لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پیچھے سیدنا عبداللہ بن عباس ہی بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے بیٹے، اے بچے. عبداللہ بن عباس کو مخاطب کر کے فرمایا، اے غلام، اے بچے، اعلمک بکلمات احفظھا، اے عبداللہ میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، ان کو یاد کر لیجئے. عبداللہ بیٹے میں تجھے کچھ باتیں یاد کرواتا ہوں، یاد کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عبداللہ احفظ اللہ یحفظک، اے بیٹے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے. اور اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. اور جب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو، تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو پھر اللہ سے مدد مانگ، اللہ تیری مدد کرے. جب تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو رب کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا، سائل رب کے سامنے بن، لوگوں کے در کے اوپر جا کے بیکاری نہ بن، رب کے در کا بیکاری بن، اللہ تجھے عطا کرے. اور اے بیٹے یاد رکھ، اگر پوری دنیا، پوری امت مل جائے اور تجھے ایک ذرہ برابر بھی فائدہ پہنچانا چاہے تو کبھی کوئی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ عقیدہ لیں، صحابہ سے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لیں، قرآن سے لیں، کہ پوری کائنات مل جائے کسی کو کوئی 1% بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. پوری کائنات مل جائے، پوری کائنات کی طاقتیں مل جائیں، کوئی کسی کو 1% بھی نقصان نہیں دے سکتا. ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ نے ہماری تقدیر کے اندر لکھ دیا، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں جب ہماری اپنی غفلتیں ہوتی ہیں، دین سے دوریاں ہوتی ہیں، نماز سے دوری ہوتی ہے، ذکر و فکر سے دوری ہوتی ہے، قرآن سے دوری ہوتی ہے، صبح شام کے اذکار نہیں آتے، کچھ نہیں آتا، تو پھر جب ہمارے اوپر آفتیں ٹوٹتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نقصان ہوتے ہیں، بچے بیمار ہوتے ہیں، گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا جس کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا. کتنا کمزور اور باطل عقیدہ ہے کہ ہم اپنی غفلتوں کی وجہ سے شیطانی چیلوں اور شیطانی کرندوں کے چنگل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، لیکن الزام کسی دوسرے کا لگا ہے. آئیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب آگ سے کیسے بچانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا۔ فرمایا صحابہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قال ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میری امت ساری کی ساری جنت کے اندر داخل ہو، لیکن وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو جنت میں جانے سے خود انکار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی وہ کون ہیں جو خود جنت میں جانے سے انکار کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت فرما برداری کے اندر زندگی بسر کی وہ جنت کے اندر داخل ہو، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کرا۔ اب ہم دیکھیں ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرتی ہے، فرما برداری میں گزرتی ہے، یا آپ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے؟ ہم جنت میں جانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، یا پھر جنت میں جانے سے انکار کرنے پر تلے ہوئے؟ اللہ جنت دینا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اپنے اعمال ہمارے ایسے ہیں، ہم اپنا زاویہ، اپنی جو ہے روڈ، اپنا پلیٹ فارم سیدھا نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرنا چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اطاعت کرنے والے جنت کے حقدار ہیں، جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو میری نافرمانی کرنے والے ہیں وہ جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر کون سی اتباع ہو رہی، کس کی اتباع ہو رہی ہے، کس کی بات مانی جا رہی ہے، کس کی بات کی اہمیت ہے؟ کتاب و سنت کی بات کی اہمیت ہے، دین کی بات کی اہمیت ہے، یا دنیا دار لفنگوں اور چیلوں اور شیطان کی انٹیوں اور انکلوں کی ان کی بات مانی جا رہی ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور اپنے آپ کو دین کی طرف لے کر۔ لوگوں دین ہی وہ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ ایسا رستہ اختیار کرتا ہے جس رستے پر وہ دین سیکھنا چاہتا ہے اور وہ چلتا جاتا ہے، اس رستے کو اختیار کر کے دین سیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کی جنت میں جانے کا رستہ ہموار کر دیتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں۔ جو بندہ مجلس میں آیا اسی نظریے سے کوئی دین کی بات ملے گی، سیکھوں گا، کوئی علم میں اضافہ ہوگا، میرا ایمان تازہ ہوگا، میرا تزکیہ نفس ہوگا، دل جو مردہ ہونے کے قریب ہے، جس کے اوپر داغ اور دبے لگے ہوئے ہیں، گناہ کر کر کے اس کو سیاہ کر چکا ہوں، ان کو صاف کرنے کے لیے مجلس اختیار کروں، جلسہ سنوں، درس سنوں، جمعے کے اندر جاؤں تاکہ دل کی طہارت ہو، پاکیزگی ہو، دل صاف ہو جائے، میل کچیل سے دھل جائے، پاکیزہ ہو جائے، اس نظریے سے جاتا ہے تو اس کا یہ آنا، مجلس کے اندر آنا بھی اللہ مبارک بنا دیتے، اللہ اس کا آنا بھی مبارک بنا دیتے، اور اللہ اس کا چل کر آنا اس قدر مبارک بناتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے سنن ابی داود کی۔ آئیں اپنے ایمان کو تازہ کریں، دین کی طرف لائیں، اپنے آپ دین کی طرف لائیں۔ صحیح سنن ابی داود کی روایت، صحیح حدیث ہے، اور جمعے کی فضیلت، جمعے کے دن کی فضیلت کے اوپر سب سے معتبر سند ہے، سب سے مضبوط سند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل واغتسل وبکر وابتکر، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور اچھی طرح غسل کیا اور جلدی مسجد کے اندر پہنچا، اذان خطیب صاحب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد کے اندر پہنچا اور انتہائی توجہ سے خطبہ سنا، کوئی فضول کام، فضول بات نہ کی، آپس میں گفتگو نہ کی، خطیب کی بات توجہ سے سنی، اس کے قریب ہو کے بیٹھا اور نماز پڑھ کے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کے ایک قدم اٹھانے کے بدلے میں 1 سال کے قیام اور 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔
کوئی دے سکتا ہے اتنا اجر؟ ایک قدم کے بدلے میں اس کا ذمہ دار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بات ہے، اور اسی وجہ سے اتنی جرت سے آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن خطبہ سننے کے لیے ٹائم سے غسل کر کے اہتمام سے آتا ہے اور توجہ سے سنتا ہے اور اس کو نوٹ کر کے یاد کر کے لے جاتا ہے، اللہ رب العالمین جن قدموں کے اوپر چل کے آتا ہے، ایک قدم کے بدلے میں اللہ 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے جو ہے اللہ اس کو قیام کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ کوئی اتنا اجر دے سکتا ہے؟ ایک قدم کے بدلے میں کوئی دے سکتا ہے؟ لاؤ جو اتنا اجر دے، جو 10 روپے دے دے، جو 10,000 دے دے، ضرورت کے وقت ساری زندگی اپنا احسان سمجھتا ہے کسی کے اوپر، کہتا فلاں موقع پر میں نے اس کے اوپر احسان کیا تھا، فلاں موقع مجبوری میں تھا، مقہور تھا، مظلوم تھا، جس وقت اس کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا، میں نے 10,000 دیا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے فلاں موقع پر، کتنا بڑے سے بڑا ہو وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا۔ اللہ یہ نہیں کہتے میں نے یہ کیا تھا، اللہ کہتے ہیں میرے بندے میرے قریب آ، تو 1 قدم آ، میں تیری طرف چل کے آؤں گا، تو چل کے آ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا، تو مجھے پکار، میں تجھے 2 بار پکار کے کہوں ہاں میرے بندے کیا چاہتا ہے، مانگ جو مانگتا ہے۔ دور ہم خود ہیں، اور پھر جب اللہ کی طرف سے آفتیں ٹوٹتی ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ کہتے ہیں یہ زمین خشکی اور تری کے اوپر جو فسادات دیکھتے ہیں، جو آزمائشیں دیکھتے ہیں، جو آپ آفاتیں ٹوٹتی ہوئی دیکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لوگوں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم کرتے ہو وہی تم پاتے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں وہی تمہیں ملتا ہے۔ مہنگائی کہاں سے آ گئی؟ یہ کرونا کہاں سے آ گیا؟ یہ طرح طرح کی بیماریاں کہاں سے آ گئیں؟ یہ ظالم حکمران کہاں سے آ گئے؟ یہ کیوں ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تمہارے اعمال قصور ہے، تمہاری بد عمالیاں قصور ہے، تمہاری بے دینی قصور ہے، تمہاری بے نمازی قصور ہے، تمہاری دین سے قطع تعلقی قصور ہے۔ تم نے میری کتاب قرآن مجید کو بلا دیا، ہم نے تجھے بلا دیا، جب تم ہمیں بلا دو گے ہم تمہیں بلا دیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تم ہمیں بلاؤ گے پھر ہم اسی طرح تمہیں بے یارو مددگار چھوڑ دیں گے۔ بٹکو، پھسلو، چیخو، چلاؤ، جب تک رب کے قرآن کی اہمیت تمہارے دل میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت تمہارے دل میں نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں چلاتے رہو، چیختے رہو، پھر آزمائشیں بھی آئیں گی، یہ طوفان بھی ٹوٹیں گے، مصیبتیں بھی ٹوٹیں گی، پتہ نہیں چلے گا کہاں سے مصیبت آ رہی ہے، پتہ نہیں چلے گا کہاں سے کون سی وبا آ رہی ہے، پتہ نہیں چلے گا کہاں سے کون سی مصیبت ٹوٹنے والی ہے، پتہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کو بھولنے والوں کو اللہ بھلا دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر سے یہ ہے ذکر، یہ ہے رب کا ذکر قرآن، جو ہمارے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، اس کو پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں، اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں جو اس سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی معیشت کمزور کر دیتے ہیں، بے روزگاری، بھوک، افلاس، فقر و فاقہ، غربت، معیشت کمزور کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ بندہ کہے گا اللہ میں تو صحیح دیکھنے والا تھا، اچھے اور برے میں تمیز کرنے والا تھا، اللہ دیکھتا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ کہیں گے دنیا کے اوپر تو نے ہمیں بلا دیا، آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ یہ ہے دین سے دوری کا انجام، نتیجہ، اور دنیا میں ہم بھگت بھی رہے ہیں، اور قیامت کے دن اگر اسی طرح زندگی بسر ہوگی، بے نمازی مر گئے، کھپ گئے، مٹ گئے، مٹی ہو گئے، ریزہ ہو گئے، ہڈیاں بسیدہ ہو گئی، تو پھر قیامت کے دن بھی یہی جواب دینے پڑیں گے۔ اللہ کہیں گے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی کہاں گزار کے آیا، میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں صرف کر کے آیا، میں نے تجھے صحت دی تھی، تندرستی دی تھی کہاں گزار کے آیا، تندرستی اور صحت کے عالم میں کیا کرتا رہا؟ اللہ کی عبادت یا اللہ کی نافرمانی؟ اللہ پوچھیں گے، اور پھر اللہ کہیں گے
میں نے تجھے پیسہ دیا تھا، دولت دی تھی، نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کو کہاں صرف کر کے آئے؟ اور یہ وہ سوالات ہیں جو اللہ نے امتحان لینے سے پہلے بتا دے۔ ایک بچے کو امتحان کا پتہ ہو، امتحان کے اندر یہ سوال آنا ہے، کویسچن یہ ہے، اس کو پیپر کے بارے میں گیس لگ جائے، اس کو پتہ چل جائے، وہ وہی سوال یاد کرتا ہے کیونکہ اس کو پکا پتہ چل گیا، اور وہ اس کو یاد کر کے امتحان کی تیاری کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ آئیں گے، پکا ہے، مجھے پکے بندے نے بتایا۔ اللہ نے پہلے ہی سوالوں کے جواب بھی دے دیے، سوال بھی بتا دیے، لیکن پھر بدقسمتی ہے کہ ہم ان سوالوں کے جواب یاد کر کے لے کر ساتھ نہ جائیں۔ میرے انتہائی معزز بھائیو، دوستو، بزرگوں، باتیں کرنے کے لیے قرآن کی آیات اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرامین بے شمار، وقت ختم، وقت ان کے لیے بہت وقت چاہیے، جتنی کرتے جائیں ہوتی جائیں گی، لیکن اصل بات اور نچوڑ، نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے کہ آئیں ہم اپنے آپ کو دین کے قریب کریں، خود اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ کیسے بچانا ہے؟ دیندار بن کے، قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے، قرآن کے قریب ہو کر، دیندار بن کے۔ پھر ہمیں یہ کوئی نہ کہے کہ میں اگر داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں نماز پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ تو فلاں چور تھا، یہ تو فلاں گنڈا تھا، یہ تو فلاں جو ہے گناہ کرنے والا تھا، میں نے مسجد گیا تو لوگ کہیں گے اچھا یہ بھی نماز پڑھنے لگ گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، آئیں جو پیچھے ہو گیا، اللہ کہتے ہیں میں اس پہ معافیوں کا قلم پھیرنے والا ہوں، میں رب ہوں، غفور ہوں، غفار ہوں، عفو درگزر کرنے والا ہوں۔ آئیں میرے سامنے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور جی بھر کے روئیں، گڑ گڑائیں، اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے رب سے معافی اور توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، اللہ رب العالمین تو وہ 100 قتل کرنے والوں کو معاف کر دے، وہ کفل، ظالم، جابر اور عورتوں کے اوپر ظلم کر کے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے والا، اللہ تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ آئیں جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم بے دین ہیں، ہم غفلت کے مارے ہوئے، سستیوں کوتاہیوں کے اندر مبتلا، جب ہمیں پتہ چل گیا تو پھر ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اکیلے بیٹھیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے ضمیر کی بات سنیں، آئیں دین کے قریب آئیں، مسجدوں کی طرف دل لگائیں، اور قاری صاحب سے اور ہمارے جتنے علماء کرام سے ان سے رابطہ کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی بات سنا کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پیغام، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کے اوپر اللہ نے داروغوں کو ڈیوٹی دے رکھی ہے، جو فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتے ہیں وہی، کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے پاس رشوت لینے کی، کسی پر ترس کھانے کی، کسی کی بات سننے کی، کسی کی سفارش سننے کی، ان کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے کہ کوئی رشوت لے کر کسی کو چھوڑ رہا ہے، کوئی کسی کی جو ہے خاندانی طور پر سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کسی کو دعا سلام کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے، وہ رب کا نظام ہے جس کے اندر بے انصافی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، جس کے اندر رشوت نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ تو عدل کے اوپر جو ہے وہ قائم نظام ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ فرشتے ایک ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیسے بچانا ہے؟ دین کو اپنا کر، قرآن کے قریب ہو کے، نمازی بن کے، خالص عقیدہ لے کر آئیں، خود اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دیندار بنائیں، دین کے قریب آئیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار بنائے، با عمل بنائے۔ اللہ ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو زندگی ہمارے لیے قیامت کی سرخروئی اور کامیابی کو سبب بنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن عملوں کی وجہ سے اللہ خوش ہو جائیں اور اللہ اپنے رضا کا اعلان کر دیں اور ہماری آخرت کامیاب ہو جائے۔
اور ہم کامران ٹھہریں، اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، اللہ ہمارے اوپر جو ہے جہنم کے حرام اور جنت کے حلال ہونے کا سرٹیفکیٹ ہمارے نام کر دے۔ اللہ رب العالمین ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ واسطہ۔ جنہ احباب نے پروگرام کیتا، جو محبت کی حصہ ملایا، ساڈا بیٹھنا جدہ اسی اج کٹھے بیٹھے، اللہ سانوں قیامت والے دن جنت وچ کٹھے حوض کوثر۔ یہی محبت جڑی دین دی محبت یہی باقی رہ جانی، باقی محبت ٹوٹ جانی۔ یہ قرآن نے کہا باقی کوئی محبت نہیں بلکہ دشمنی بن جاتی ہے۔ یا تو مینوں جڑا روکی رکھیا سی، تو مینوں کتے جانا سیگا، میں نماز پڑھنی سی، میں قرآن پڑھنا سی، میں کرنا سی، میں یہ سارے ایک دوسرے نوں غصہ کرنے۔ اس واسطے اللہ ساڈا اتنے بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین۔ اللہ جو مسلمان بیمار نے اللہ شفا عطا فرما۔ اللہ جو مسلمان پریشان حال نے اللہ نے پریشانی تو یا اللہ سن نجات عطا فرما۔ اللہ سارے جو مسلمان بھائی دنیا تو چلے گئے نے اللہ سارے دی مغفرت فرما۔ اللہ جنہ دے احباب ساڈے وچوں والدین نبا اجداد رشتہ دار اقربا جو بھی جہان تو چلے گئے نے میرے اللہ تو انہوں اپنے جوار رحمت قریب نیک بندے تے نیک بندیاں دے وچ جگہ عطا فرما۔ اللہ جڑے ساتھی جو اپنے دل دے اندر نیک ارادے لے کے بیٹھے نے میرے مالکا تو جان والا، اللہ جنیاں نیک خواہشاں نیک ارادے اللہ ساڈے ساریاں دے پورے فرما۔ اللہ سانو شیطان بے ایمان دے اللہ وسیاں تو خیالات تو اللہ سانو محفوظ فرما۔ اللہ سانو 5 وقت دے پکے سچے نمازی بنا۔ اللہ سانو 5 وقت دے پکے اور سچے نمازی بنا۔ اللہ شیطان دے حملے تو سانو محفوظ فرما۔ اللہ نے وعدہ کیتا سی میں سجیوں کھبیوں اگیوں پچھیوں اللہ میں ساری طرفوں حملے کراں گا۔ میرے اللہ تو بچائیں تے اسی بچ سکتے ہیں ورنہ دے حملے تو اسی بچ نہیں سکتے۔ اللہ سانو محفوظ فرما۔ اللہ دے خیالات تو دے وسیاں تو اللہ یہ حملے تو سانو محفوظ فرما۔ اللہ ساری دنیا آخرت میں بہتر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔